انسان اس وقت کتنا بے بس ہوتا ہے جب وہ میسج تو ٹائپ کر لیتا ہے مگر سینڈ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور اسی بے بسی میں پھر ٹائپ کیا گیا میسج ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو یاد کرنا اور پھر شدت سے یاد کرنا، پھر چند آنسوؤں کے سنگ اس یاد کو بہا دینا، سنو بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ جب اعتماد ٹوٹتے ہیں، یقین ٹوٹتے ہیں، تو انسان اندر سے کس طرح کرچی کرچی ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس کرب سے گزرا ہوا ہو۔ وہ ایسے ٹھکرا رہا تھا مجھے جیسے میرا خدا ہے ہی نہیں۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ لوگ باہر کی کمائی دیکھ کر رشتہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ زندگی میں 10 بار 12 ہی گھر آ پاتے ہیں۔ شادی دیواروں سے ہوتی ہے کیا؟ صبر لفظ چھوٹا ہے مگر اس کا مطلب بہت طویل ہے۔ دکھ دودھ کی طرح ہوتا ہے، آنسوؤں کا پانی ملاتے جائیں گے تو بڑھتا جائے گا، پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کے جرائم پر آنکھیں بند کر لینے پر ضمیر پر جو دباؤ پڑتا ہے، اس کا ازالہ ناپسندیدہ لوگوں پر الزام لگا کر کیا جاتا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ ایک شخص کی موت کوٹھے میں ہوئی، دوسرے کی مسجد میں۔ پہلا کوٹھے میں اس لیے داخل ہوا کہ ان کو نصیحت کر سکے، اور دوسرا مسجد میں اس لیے داخل ہوا کہ وہ جوتا چرا سکے۔ اس لیے نہ تو میں اور نہ ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ لوگوں کے بارے میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کیا کریں۔ کس کے نصیب میں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو اور مجھے فیصلے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ ایسا کرنا بھی گناہ میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دلوں میں جھانک سکتے اور سمجھ سکتے کہ ہر ایک فرد کیسی منفرد صورتحال سے گزر رہا ہے، تبھی شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت، صبر اور برداشت کے ساتھ پیش آتے اور خیال کرتے۔ یہ جو اکتا کہ تو نے ہاتھ چھڑایا مجھ سے، یہ بات تو میں قیامت تک نہیں بھلانے والا۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کو 4 پل میں زمین پر پٹخ بھی سکتا ہے۔ ذائقے سارے بھوک کے ہوتے ہیں، کھانا تو پھیکا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی بھوک کے مطابق اس سے ذائقہ حاصل کرتا ہے۔ جاہل کے سامنے بہترین الفاظ استعمال کرنا ان الفاظ کی توہین اور انہیں ضائع کرنا ہے۔ جاہل کو مارنے کے لیے صرف خاموشی بہترین ہتھیار ہے۔ جب لوگ بغیر جانے اور پوچھے بغیر آپ کے بارے میں رائے باندھ لیں تو ان کو صفائی دینے کے بجائے آگے بڑھ جائیں۔ آپ کی صفائی پیش کرنے سے وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کریں گے، آپ کی عزت نفس کی تذلیل کریں گے۔ آپ صرف اپنے عمل کے جواب دے اللہ تعالیٰ کو ہیں، لوگوں کو نہیں۔ کبھی کبھی ہم سب جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ سچ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو سچ ماننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگنور کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ خاموش رہنا بھی مشکل لگتا ہے، مگر بولے بھی تو کیا بولیں، جذبات سمجھ ہی نہیں آتے۔ خوش رہا کریں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کریں ہر اس نعمت کے لیے جو آپ کے پاس ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس نہیں۔ جب میں نے دین پڑھا تھا، تمام لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں صاف نظر آنے لگیں۔
اب دین دل میں اتر گیا ہے، اب اپنی کمیاں کوتاہیاں صاف نظر آتی ہیں۔ زیادہ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پھر انسان نہ اپنی آواز سن پاتا ہے اور نہ کسی اور کی، بس بولتا ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ اچانک کہیں سے نمودار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں زہر گھول کر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن گاہے بگاہے